ایسی نشانیاں جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے خوابوں میں کیوں آتا ہے؟ اگر کوئی جسے آپ جانتے ہیں تو سب سے زیادہ ممکنہ اور عام نظریہ یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن نظریہ اور تھیوری کے مطابق جب آپ کسی کے خواب دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق خود اس شخص کی بجائے اس کی شخصیت یا اس کے ساتھ کچھ رشتے کے پہلو سے ہوتا ہے جو کسی کے یاد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ کی دی گئی چیزوں کا استعمال، اگر آپ اس کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں یا دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ کو وہی چیزیں اس میں دکھائی دیں گی جو آپ نے اسے دی تھیں، جیسے کوئی گھڑی یا کوئی پین یا رومال وغیرہ۔ یہ آپ کے بتائے گئے رنگ کے کپڑے تو واضح ہیں کہ وہ آپ کو بھولا نہیں بلکہ یاد کرتا ہے۔ جب آپ اس کے خواب دیکھتے ہیں، پرانے زمانے میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ کسی کو خواب میں دیکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان خواب کا تبادلہ کسی لنک کے باعث ہوتا ہے، مطلب وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ آپ کو بے ترتیب ہچکیاں آئیں۔ زمانہ قدیم سے ہچکیاں روایتی طور پر کسی دوسرے شخص کے خیالات سے وابستہ رہی ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ خیالات مثبت ہیں یا منفی، مطلب کوئی ہمارے متعلق اچھا سوچ رہا ہے یا برا۔ آپ کا لاشعوری طور پر مسکرانا، آپ کا جسم اس بات پر رد عمل ظاہر کرتا ہے جو آپ کا دماغ محسوس کرتا ہے یا سوچتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اسے مکمل سطح پر محسوس کریں یا باہر سے کوئی مثبت ہوائیں آپ کے بارے میں سوچیں اور پھر ناشائستہ طور پر آپ کے ساتھ لاشعوری نفسیاتی سطح سے جڑ جائیں، جیسے آپ کا اچانک مسکرا دینا، اس کا چہرہ سامنے آ جانا۔ اگر آپ کو یاد کرتا ہے تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ وہی ہو، لیکن اس سے ملتا جلتا، چاہے اس کا چہرہ ملتا ہو یا اس کا لباس۔ ایسا ہونا بھی آپ کو کسی کی یاد کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں کا جھک جانا، بہت ساری ثقافتوں نے تاریخی طور پر کسی کو دیکھتے ہی آنکھوں کے جھک جانے کو یاد کرنے سے منسلک کیا ہے، اور آج بھی اس بات کو مانا جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد توانائی محسوس کرنا، توانائی ہمارے اندر سے نکلتی ہے، ہمارے خیالات اور ہماری روح سے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم روک نہیں سکتے، جیسا کہ ہم روک سکتے ہیں اپنے اعمال کو یا اپنے الفاظوں کو، لیکن خیالات کو روکنا ناممکن ہے، خاص کر اگر وہ کسی سے جڑے ہوئے ہوں۔ یہ جڑے خیالات کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آپ کے متعلق سوچ رہا ہے، اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ایسا زیادہ تر تب ہوتا ہے جب آپ پریشانی میں، مصیبت میں ہوں، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا نہیں۔ ان حالات میں اور خاص کر اسی وقت آپ کو اچانک اس کی کمی محسوس ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ ہو، تو واضح ہے کہ آپ اس سے کنیکشن میں ہیں اور دونوں کے بیچ یادوں کا رابطہ ہے۔ جب آپ جذباتی ہو جائیں، تعلقات اور جوڑ میں جذبات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ یہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کسی کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ یاد رہے، یہ بات حقیقت ہے کہ کنیکشن کا نام ہے، اور کنیکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، لہٰذا آپ کے جذبات کسی کی یادوں کا شائستہ ہیں۔ جب انجانے میں وہ آپ کی سوچ میں آ جائے، بلا وجہ اور اچانک کسی کو سوچوں میں آنا حیران کن ہے۔ بلا وجہ اور اچانک کسی کو سوچوں میں آ جانا حیران کن ہے۔ ایک عرصے تک اس پر تحقیقات کی گئی اور دیکھا گیا کہ دماغ کی لہریں کس طرح کام کرتی ہیں اور کون ہے جو ان لہروں پر سوار ہو کر آ جاتا ہے۔ یہ ویوز یا لہریں کسی کے یاد کرنے کی سبب ہمارے ذہن تک پہنچتی ہیں اور پھر ہم اس کے متعلق سوچتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا روحانی بانڈ ہوتا ہے۔ آپ انہیں سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ یاد کا یہ تبادلہ رکتا نہیں ہے اور آپ کو ان جیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس ہے۔ ایسا لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس وقت آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی پسند کی شیئرنگ، اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو یہ روحانی رابطہ کہیں بھی اپنی موجودگی کے شواہد چھوڑ سکتا ہے، جیسے اس کی ایسی پوسٹیں جو آپ کو پہلے سے ہی پسند ہوں۔ یہ بھی کنیکشن ہو سکتا ہے کہ دو دلوں کو جوڑنے اور یاد کرنے کا، جسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔